میں نہیں جانتی اس وقت آپ کس حال میں ہیں، کس کیفیت میں بیٹھے ہیں اور کس امید سے موبائل ہاتھ میں لیے ہیں، لیکن ایک بات دل سے کہہ رہی ہوں، اگر آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کے دل کو وہ تسلی ضرور ملے گی جس کی آپ کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ دل پر اتنا بوجھ ہے کہ سانس لینا بھی مشکل لگتا ہے، جیسے ہر طرف اندھیرا ہے اور روشنی کا کوئی نشان تک نہیں۔ کیمرے کی خاموشی میں تم موبائل ہاتھ میں لیے اسکرین کو گھورتے رہتے ہو، لیکن اصل میں تمہارے اندر ایک طوفان ہوتا ہے۔ دنیا کی نظر میں تم مسکرا رہے ہو، انسٹاگرام پر تصویریں جگمگا رہی ہیں، واٹس ایپ اسٹیٹس چمک رہا ہے، لیکن دل تو اندر سے خالی ہے۔ رات کے اندھیرے میں بہنے والے وہ آنسو جو کسی کو نظر نہیں آتے، لیکن ایک رب ہے جو انہیں گن رہا ہے، وہ رب جو رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ تمہاری ہر دھڑکن، ہر آہٹ، ہر خاموشی چیخ کو سنتا ہے۔ وہ جانتا ہے تمہاری مسکراہٹ کے پیچھے کتنا دکھ چھپا ہے اور تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کی کثرت کو کیسے سہلانا ہے۔ دنیا والے کے پاس وقت نہیں ہے، وہ صرف تمہاری ہنسی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ صرف تمہاری کامیابی پر تالیاں بجانا چاہتے ہیں، لیکن جب تمہارے کندھے جھک جاتے ہیں، جب تمہیں سہارا چاہیے ہوتا ہے تو دنیا کہتی ہے ہمت کرو، مضبوط بنو۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے کندھے ہر بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں بنا۔ تمہیں بھی ٹوٹنے کا حق ہے، تمہیں بھی رونے کا حق ہے، لیکن یہ مت بھولو تمہارا رب کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور یاد رکھو، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ یعنی جو غم، جو تکلیف، جو ٹوٹ پھوٹ تم پر آئی، وہ سب تمہارے اندر برداشت کرنے کی طاقت موجود ہے۔ اور اگر کبھی لگے کہ اب بس، اب مزید نہیں ہو سکتا، تو یقین کرو وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی مدد قریب آ جاتی ہے۔ بس ایک بار سجدے میں گر کر کہہ دو، یا اللہ، یہ میرے بس کی بات نہیں، تو سنبھال لے مجھے۔ اور پھر دیکھو، جہاں تمہاری ہمت ختم ہوتی ہے، وہاں سے اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تم دعائیں کرتے ہو بار بار، لیکن تمہیں لگتا ہے کہ اللہ سن ہی نہیں رہا۔ تمہارے لفظ صرف لفظ نہیں لگتے، تم سوچتے ہو شاید اللہ نے مجھے بھلا دیا، لیکن نہیں، وہ رب تو ہر لمحہ تمہیں سن رہا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے اس سانسوں میں بھی سنتا ہے جو ٹوٹ ٹوٹ کر نکلتی ہے، وہ تمہاری وہ خاموشی بھی سنتا ہے جب تم کچھ کہنے کی ہمت نہیں رکھتے، وہ تمہاری وہ چیخیں بھی سنتا ہے جو دل کے اندر قید رہتی ہے۔ اور یہی وہ رب ہے جو تمہیں بار بار یاد دلاتا ہے، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ میں ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ دنیا والے وہ تمہیں سن کر تھک جاتے ہیں، وہ تمہاری باتوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ وہ تمہارے ہر لمحے کو گنتا ہے۔ اور جب وقت آتا ہے تو وہ ایسے دروازے کھولتا ہے جن کا تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا۔ ہاں، ایسے راستے کھلتے ہیں جن کے بارے میں تم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کبھی کوئی اجنبی تمہارے لیے مددگار بن جاتا ہے، کبھی کوئی دعا راستہ کھول دیتی ہے، کبھی دل سکون کا ایسا چراغ جل اٹھتا ہے جس کی خبر خود تمہیں بھی نہیں ہوتی۔ یہ سب اللہ کا نظام ہے۔ اصل میں اللہ تمہیں صرف آزماتا نہیں ہے، وہ آزمائش کے بیچ میں اپنی محبت کی جھلک بھی دیتا ہے۔ کبھی وہ تمہیں اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ تم حیران رہ جاتے ہو، میں نے یہ سب کیسے سہ لیا۔ کبھی وہ تمہیں دل میں ایک عجیب سا یقین ڈال دیتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں،
میرا رب میرے ساتھ ہے، اور یہی وہ اصل سکون ہے۔ سوچو ذرا، کتنی بار ایسا ہوا ہے تمہارے سب مصیبتیں ٹوٹ گئے، سب خواب بکھر گئے، لیکن پھر بھی کچھ ایسا ہوا کہ زندگی میں نیا موڑ لیا، اور بعد میں تم نے سوچا اگر وہ نہ ہوتا تو آج میں یہاں نہ ہوتا۔ یہی اللہ کی حکمت ہے۔ یہاں آج کی نسل میں سب سے زیادہ ٹوٹتی ہے۔ سوشل میڈیا پر سب کچھ چمکتا دمکتا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں دل خالی ہے۔ باہر کی چمک دھوپ میں، اندر کے اندھیرے میں چھپ جاتے ہیں، اور جب اندر کا شور بڑھ جاتا ہے تو کوئی سننے والا نہیں ملتا۔ لیکن اللہ، وہ تمہاری خاموش چیخ کو بھی سنتا ہے، وہ تمہاری تنہائی کو بھی جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جب سب چھوڑ جاتے ہیں تو تم کتنا ٹوٹ جاتے ہو، اور وہی تمہیں سنبھالتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم دل سے ایک بار کہہ دو، یا اللہ، میں تیرے بغیر کچھ نہیں، اور پھر دیکھو کیسے تمہارے دل میں سکون اترنے لگتا ہے۔ یاد رکھو، آزمائش سزا نہیں ہوتی، یہ اللہ کی محبت کی ایک شکل بھی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے قریب ہو جاؤ، وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی دعاؤں کو مضبوط کرو، اپنا دل جھکا دو، اور جھکا ہوا دل اللہ کو بہت پسند ہے۔ کبھی کبھی وہ تمہیں دیر سے دیتا ہے، لیکن جب دیتا ہے تو ایسا دیتا ہے کہ تم حیران رہ جاتے ہو۔ وہ تمہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں تم نے کبھی مانگا بھی نہیں۔ اس لیے اگر آج تم تھک گئے ہو، اگر تمہارا دل ہار مان چکا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، تو یاد رکھو، کچھ بھی ختم نہیں ہوا۔ اللہ ہے نا، رب جس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے، وہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ بس تھوڑا سا صبر اور تھوڑا سا یقین، کیونکہ اس کی مدد قریب ہے۔ اور تم دیکھو گے ایک دن جب تمہیں پیچھے مڑ کر دیکھو گے تو کہو گے، واقعی جہاں میں ٹوٹا تھا وہیں سے اللہ نے مجھے بنا دیا۔ وہ لمحہ جسے میں نے کبھی زندگی کا خاتمہ سمجھ رہا تھا، وہی میری زندگی کی نئی شروعات بن گیا۔ وہ آنسو جو میں نے گمنام راتوں میں بہائے تھے، وہی میری دعاؤں کا سرمایہ بن گیا۔ وہ کمزوری جو میں نے اپنے اندر محسوس کرتا تھا، وہی اللہ کی مدد سے میری سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ تم جانتے ہو، کیونکہ اللہ جب توڑتا ہے نا تو وہ برباد کرنے کے لیے نہیں توڑتا، وہ اس لیے توڑتا ہے تاکہ تمہاری جڑوں میں سے غرور نکل جائے، تاکہ تمہارا دل نرم ہو جائے، تاکہ تم سجدوں میں زیادہ دیر ٹھہرو، تاکہ تم دنیا والوں پہ نہیں بلکہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرو۔ اور پھر دیکھو، وہ تمہیں ایسا بنا دیتا ہے جیسا تم نے خود بھی کبھی سوچا نہیں تھا۔ تمہارے اندر ایک نیا حوصلہ، ایک نیا صبر، ایک نیا یقین پیدا کر دیتا ہے۔ دنیا کہتی ہے یہ کیسے ممکن ہے، یہ شخص تو ٹوٹ گیا تھا، یہ تو ختم ہو گیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ جب سنبھالتا ہے تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ تمہیں ایسے اٹھاتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو زمین سے اٹھا کر سینے سے لگا لیتی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ تمہاری اصل طاقت تمہاری ڈگری، تمہارا مال، تمہارے تعلقات یا تمہاری پلاننگ نہیں، تمہاری اصل طاقت صرف ایک اللہ، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارے دل کی ہر دھڑکن کو جانتا ہے۔ وہ کبھی تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ آج کی جنریشن ہم سب سے زیادہ جلد باز ہے۔ ہم چاہتے ہیں سب کچھ فوراً مل جائے، ہم چاہتے ہیں دعا مانگے اور اگلے لمحے قبولیت کا پیغام مل جائے، ہم چاہتے ہیں محنت کرے اور فوراً کامیابی ہمارے قدموں میں آ جائے۔ لیکن یاد رکھو، اللہ کے نظام میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیرا ہو سکتا ہے، لیکن انکار نہیں ہوتا۔ اگر اس نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے تو کوئی طاقت تمہیں محروم نہیں کر سکتی۔
اور اگر اس نے نہیں لکھا تو کوئی دنیا کی طاقت تمہیں وہ نہیں دے سکتی۔ اس لیے اصل سکون اس وقت آتا ہے جب تم اپنے دل میں کہہ دیتے ہو یا اللہ میں تجھے سپرد کر دیا ہوں، اب تو ہی بہتر فیصلہ کر دے۔ اور جب تم یہ کہہ دیتے ہو نا تو تب تمہیں احساس ہوتا ہے کہ دنیا کے بوجھ واقعی تمہارے کندھوں کے لیے نہیں تھے، تمہارا کام صرف چلنا تھا اور سہارا دینا تو ہمیشہ اللہ کا نظام تھا۔ تمہیں یاد ہے وہ لمحے جب تم نے سوچا تھا کہ سب ختم ہو گیا تھا، لیکن آج تم زندہ ہو، آج بھی سانس لے رہے ہو، آج بھی رب نے تمہیں موقع دیا ہے۔ یہ خود ایک معجزہ ہے۔ ہاں تم ابھی زندہ ہو، تمہارا رب تمہیں ابھی بھی چاہتا ہے۔ اگر وہ نہ چاہتا تو شاید تم کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ تو سوچو، وہ اب تک تمہیں سنبھال رہا ہے تو آگے بھی وہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ بس تمہیں اپنا امید کو زندہ رکھنا ہے۔ کبھی کبھی دل کہتا ہے میں تھک گیا ہوں، اب نہیں ہو سکتا، لیکن اسی لمحے تمہارا رب تمہیں اندر سے یہ احساس دلاتا ہے تم تھک سکتے ہو، لیکن میں نہیں تھکتا۔ تمہارے پاس طاقت ختم ہو سکتی ہے لیکن میری رحمت ختم نہیں ہوتی۔ یہ جملہ کتنا بڑا سہارا ہے نا۔ دنیا میں سب تمہیں چھوڑ سکتے ہیں لیکن ایک ہستی ایسی ہے جو کہتی ہے میں ہوں تمہارے ساتھ۔ یہی جملہ ہے جو ایک ٹوٹے ہوئے دل کو دوبارہ جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اور دیکھو، اللہ جب سنبھالتا ہے تو وہ صرف تمہیں نہیں سنبھالتا، وہ تمہارے دل کے زخم بھی بھر دیتا ہے، وہ تمہارے اندر سکون بھی ڈال دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ تمہیں خود اپنے قریب کر دیتا ہے۔ تمہارے اندر کی وہ بے قراری، وہ بے سکونی، وہ اندھیرا، سب اس کی قربت سے روشنی میں بدل جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی محفل میں بیٹھے ہو، سب ہنس رہے ہیں، شور مچا ہوا ہے، لیکن تمہارا دل اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ تمہاری ہنسی نکلی ہوتی ہے، تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہے، تم سوچتے ہو کاش کوئی مجھے سمجھ لیتا، لیکن کوئی نہیں سمجھتا۔ لیکن اللہ وہ تمہارے دل کو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں انسان کے دل کے وسواسوں کو بھی جانتا ہوں، یعنی وہ تمہارے ان خیالات کو بھی جانتا ہے جو ابھی لفظ ہی نہیں بنے۔ وہ آنسو اللہ کے یہاں ضائع نہیں ہوتا، وہ کبھی دعا کی شکل میں، کبھی سکون کی شکل میں، اور کبھی قبولیت کی صورت میں واپس آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹوٹنے والے لوگ اصل میں خوش نصیب ہوتے ہیں، کیونکہ جو جتنا ٹوٹتا ہے وہ اتنا ہی اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ اپنے غموں میں دب کر ٹوٹ کے رہ جائے، یا پھر اپنے غموں کو دعاؤں میں بدل کر اللہ کے قریب ہو جائے۔ اور دعا یہ وہ ہتھیار ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے۔ یہ وہ کنجی ہے جو بند دروازے کو کھول دیتی ہے۔ یہ وہ راز ہے جو ایک انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں کے قریب کر دیتا ہے۔ تم جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ دعا انسان کے رب کے ساتھ براہ راست گفتگو ہے۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ میری مدد کر، تو یہ صرف ایک جملہ نہیں ہوتا، یہ تمہاری روح کی پکار ہوتی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ کبھی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، کبھی دیر سے، اور کبھی اللہ اس سے بہتر چیز دے دیتا ہے۔ اصل سکون اس وقت ملتا ہے جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ جو رب کے فیصلے ہیں وہ ہم سے بہتر ہے۔ سوچو کتنی بار تم نے کسی چیز کے لیے دعا کی لیکن وہ نہیں ملی، اس وقت تم روئے، ناراض ہوئے، دل برداشت نہ ہوئے، لیکن آج مڑ کر دیکھو، کیا وہ چیز نہ ملنا اصل میں تمہارے لیے بہتر نہیں تھا؟
کیا اللہ نے اس کے بدلے تمہیں کچھ اور زیادہ قیمتی نہیں دیا؟ یہی ہے ایمان کا اصل امتحان، رب کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا، چاہے وہ تمہاری خواہش کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں وہ چیز نہیں دیتا جو تم مانگ رہے ہو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ تمہیں روکتا ہے، لیکن تم سمجھتے ہو وہ تمہیں چھوڑ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہیں بچا رہا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے جب تم دعا مانگتے ہو تو 3 چیزیں ہوتی ہیں، یا وہ قبول ہو جاتی ہے، یا مؤخر ہو جاتی ہے، یا اس سے بہتر عطا ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیوں ہار مانتے ہو؟ کیوں یہ سوچتے ہو کہ اللہ تمہاری نہیں سن رہا؟ وہ سنتا ہے، وہ ہر لمحہ سنتا ہے، لیکن وہ تمہیں صرف وہ دیتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی دعا کا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں سکون دے دیتا ہے۔ مسئلہ وہی رہتا ہے، حالات وہی کہ وہی ہو، لیکن تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہی ہے اللہ کا کرم، وہ تمہارے اندر روشنی ڈال دیتا ہے۔ اس لیے اگلی بار جب تمہارے دل پر بوجھ ہو تو شکایت مت کرنا، دعا کرنا۔ لوگوں کو سنانے سے بہتر ہے کہ تم اپنے رب کو سنا دو، کیونکہ لوگ صرف سنیں گے، لیکن اللہ تمہارا مسئلہ حل بھی کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک بات دل سے کہنا چاہتی ہوں۔ آپ سب یہ ویڈیو آخر تک دیکھتے ہیں، آپ کے دل بھی پگھلتے ہیں، کبھی کبھی آنکھیں بھی بھیگ جاتی ہیں، لیکن جب میں دیکھتی ہوں تو کمنٹ میں خاموشی چھائی ہوتی ہے، جیسے آپ سب نے اپنی کیفیت صرف اپنے دل تک محدود کر دی ہے۔ دیکھو، میرا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ میں ویڈیو بنا دوں اور آپ دیکھ لو۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بات دنیا کے کونے کونے تک پہنچے، لیکن یہ صرف میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ سب کا ساتھ ضروری ہے۔ آپ کا ایک لائک، آپ کا ایک کمنٹ کسی کی روشنی بن سکتا ہے۔ آپ کی ایک سادہ سی آمین یا اللہ اکبر کسی کو ٹوٹے دل کے لیے اللہ کا پیغام بن سکتی ہے۔ میں آپ سے بار بار یہ نہیں کہوں گی کہ لائک اور سبسکرائب کرو، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ اپنی کیفیت دل میں قید مت رکھو۔ ایک لفظ ہی لکھ دو، شاید آپ کا وہی ایک لفظ کل کو کسی کو تھکے ہوئے دل کے لیے دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے۔ خدا حافظ۔